اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری، یعنی آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل فرحت۔ آج 4 جنوری ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تاریخ میں 4 جنوری کو کیا کیا اہم واقعات ہوئے۔ 1643 یعنی 1643 کو آج ہی کے دن نامور سائنٹسٹ اور تاریخ کے انتہائی اہم شخصیات میں شمار کیے جانے والے سر آئزیک نیوٹن کا جنم ہوا۔ نیوٹن نے سائنس کی تاریخ کی اہم ترین کتاب لکھی، جس میں کلاسیکی میکینکس کے اصولوں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اسی کتاب میں نیوٹن نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون اور اپنے 3 قوانین حرکت بتائے۔ یہ قوانین اگلے 300 سالوں تک فزکس کی بنیاد بنے رہے۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ زمین پر موجود چیزیں اور پلانٹس ایک اور اسٹار ایک ہی لا کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ نیوٹن نے اپنے قوانین رولز آف موشن، حرکت اور کیپلر کے قوانین کے درمیان یکسانیت ثابت کر کے یونیورس میں زمین کے سینٹر ہونے کے عقیدے کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور سائنسی انقلاب کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ 1809 یعنی 1809 کو آج ہی کے دن نابیناؤں یعنی اندھوں کے لیے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کے لیے بریل اسکرپٹ دینے والے لوئس بریل کا فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جنم ہوا تھا۔ بریل رسم الخط یعنی بریل اسکرپٹ کو انٹرنیشنل لیول پر نابینا یا کمزور بینائی والے افراد لکھنے اور پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوئس بریل کو بچپن میں ایک حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے محرومی کے علاج کے لیے بریل اسکرپٹ ایجاد کی۔ بنیادی طور پر یہ 6 ڈاٹس پر مبنی ہوتی ہے۔ ان ڈاٹس پر انگلیاں پھیری جاتی ہیں اور لکھی ہوئی تحریر کا مطلب سمجھ لیا جاتا ہے۔ بریل اسکرپٹ کو تمام بڑی زبانوں نے اپنا لیا ہے۔ بریل کی موت کے بعد ایجوکیشن ایکسپرٹس نے اسے بریل اسکرپٹ کو سنجیدگی سے دیکھا اور بلائنڈ افراد کے درمیان میں اس کو فیمس ہوتا دیکھ کر اسے منظوری دینے پر غور کیا جانے لگا۔ آخر میں لوئس بریل کے موت کے 1 صدی بعد فرانس میں 20 جون کا دن ان کے اعزاز کا دن مقرر کیا گیا اور اس دن بریل کی باقیات کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی قبر سے باہر نکالا گیا اور انہیں قومی پرچم میں لپیٹ کر دوبارہ دفن کیا گیا۔ لوئس بریل کے مجسمے یعنی اسٹیچو اور دیگر یادگاریں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ڈاک ٹکٹوں پر ان کی تصویریں لگا کر انہیں خراج پیش کیا جا چکا ہے۔ چین اور ساؤتھ کوریا کی افواج کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد دوسرا موقع تھا جب دونوں ممالک کی افواج آج ہی کے دن یعنی 4 جنوری میں سیول کے نزدیک پہنچی تھی۔ 4 جنوری 1951 میں سیول میں عہدیداروں نے لوگوں کو شہر خالی کرنے کو کہا۔ ہزاروں لوگ شہر کے ساؤتھ کارنر ہان ندی کے پار جانے لگے۔ کئی کوششوں کے بعد UN کی افواج سیول کا کنٹرول واپس لینے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ آخرکار دونوں ممالک کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ بعد میں دونوں ممالک نے قید فوجیوں کو رہا کیا۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان ایک سرحد بنا دی گئی جو دونوں ہی طرف 2 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ 1967 یعنی 1966 کو آج ہی کے دن پانی پر رفتار کے بادشاہ مانے جانے والے ڈونالڈ کیمبل کی موت ہو گئی تھی۔ پانی پر سب سے تیز رفتار سے اسپیڈ بوٹ چلانے کا ریکارڈ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اس ریکارڈ کے 3 سالوں بعد انہوں نے پھر اپنا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی، تاہم اسپیڈ بوٹ چلاتے وقت ان کا کنٹرول بگڑ گیا اور اسپیڈ بوٹ تباہ ہو گئی اور ڈونالڈ کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ڈونالڈ کیمبل اپنے اسپیڈ بوٹ کو 444.71 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑا رہے تھے اور اس سال دنیا میں پانی پر سب سے تیز رفتار سے چلنے کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک ہی سال میں پانی اور زمین پر سب سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑانے کا ریکارڈ بنانے والے وہ پہلے شخص تھے۔ انہوں نے زمین پر 648.72 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے گاڑی چلائی تھی۔
4 जनवरी 1990 को आज ही के दिन पाकिस्तान के सूबे सिंध के पास सांगी गांव में 2 ट्रेनों की भयानक टक्कर हुई थी। मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली ज़करिया बहाउद्दीन ट्रेन उस दिन 16 डब्बों के साथ दौड़ रही थी। ट्रेन में 2000 मुसाफिर सवार थे। ट्रेन जब सिंध सूबे के सांगी गांव के नज़दीक पहुंची तो उसे बिना बताए किनारे वाले पटरियों पर भेज दिया गया। इस नए ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन की रफ्तार 56 किलोमीटर फी घंटे के करीब थी। सबसे पहले ट्रेन के इंजन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद इंजन पटरी से उतर गया। उसके साथ साथ 3 और डब्बे भी पलट गए। इस हादसे में 307 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। रेल हादसे में ज़करिया बहाउद्दीन ट्रेन का इंजीनियर बच गया। उसने बाद में बताया कि सिग्नल मैन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। सिग्नल मैन को उसके कसूर के लिए सजा भी दी गई। ये ट्रेन हादसा पाकिस्तान का बदतरीन हादसा करार दिया गया। बॉलीवुड के मुमताज़ म्यूजिशियंस में शुमार किए जाने वाले राहुल देव बर्मन उर्फ आर.डी. बर्मन ने साल 1994 को आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। मशहूर मौसीकार एस.डी. बर्मन और उनकी बीवी मीरा के वो इकलौते बेटे थे। अपनी बेहतरीन मौसीकारी के बाद वो आज भी दुनिया के नामवर मौसीकारों में से एक माने जाते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि उनके अंदाज को कई म्यूजिशियंस कॉपी करते हैं। आर.डी. बर्मन ने अपनी मौसीकी से सजाई हुई 18 फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी। मौसीकी के तमाम दाव-पेच उन्होंने अपने वालिद एस.डी. बर्मन से ही सीखे थे। आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट के तौर पर की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। आर.डी. बर्मन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तानी सिनेमा को हर तरह की मौसीकी दी जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। 2010 यानी 2010 को आज ही के दिन दुबई में तामीर की गई दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन किया गया और इसी दिन ये ताइवान की ताइपे 101 को पीछे छोड़कर इंसान की तामीर करदा तारीख की बुलंद तरीन इमारत बन गई। इस इमारत के इनॉग्रेशन के मौके पर इसे UAE के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के नाम से मौसूम किया गया। बुर्ज खलीफा की कुल बुलंदी 828 यानी 828 मीटर है, जबकि इसके 162 फ्लोर्स हैं। इस तरह ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोर्स वाली इमारत भी है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट भी लगाई गई है जो 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। इसके पूरे प्लान में 30,000 रेसिडेंशियल होम्स, 9 होटल, 6 एकड़ बागात, 19 रिहायशी टावर और बुर्ज खलीफा झील शामिल है। इस पूरे प्लान की तामीर पर $8 अरब की लागत आई। बुर्ज खलीफा टावर में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद भी वाक़ है जो 158 यानी 158 फ्लोर पर मौजूद है। तारीख में 4 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात आपने देखे। अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात उस दिन के अहम वाक़यात की याद के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा।